بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 38 تک پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 39 سے آغاز کریں گے، اور یہ حدیث وضو کے دوران کانوں اور سر کا مسح اس کے طریقے کو بیان کرنے کے حوالے سے روایت کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم باب الوضو پڑھ رہے ہیں، وضو کی ایک تفصیلی حدیث جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وضو کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اس میں کچھ چیزیں جو جزیات تھیں جو رہ گئی تھیں وہ دیگر احادیث کو لا کر ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سر اور کانوں کا جو مسح ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ ایک تو اس کا طریقہ تھا، وہ پیچھے گزر چکا تھا۔ یہاں پر دراصل یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ الگ لینا ہے کانوں کے لیے، یا اسی پانی سے ہی آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا تھا۔ وہ عنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے۔ پچھلی روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی، تو انہی سے ہی روایت ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یأخذ لیتے ہوئے لأذنیہ اپنے دونوں کانوں کے لیے ماء پانی، خلاف الماء الذی علاوہ اس پانی کے الذی اخذہ للرأس جو آپ نے سر کے لیے لیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی جو ہے وہ لیا جائے گا، سر کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا، اور کانوں کے مسح کے لیے الگ پانی لیا جائے گا۔ اور اخرجہ البہقی، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، وقال اسنادہ صحیح، اور فرماتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، وصححہ الترمذی ایضا، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ وہو عند مسلم، اور یہ روایت امام مسلم کے نزدیک من ھذا الوجہ بلفظ، اسی طریق سے ان الفاظ کے ساتھ ثابت ہے۔ اور وہ کیا ہیں الفاظ؟ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنے سر کا، بِمَاءٍ ایسے پانی کے ساتھ، غیر فضل یدیہ جو آپ کے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا۔ تو مسلم کی روایت جو ہے اوپر والی بہقی کی روایت سے زیادہ صحیح ہے، اور جس طرح کے صاحب کتاب بھی آگے لکھتے ہیں وَهُوَ الْمَحْفُوظ، اور یہ روایت جو ہے یہ محفوظ ہے۔ تو دراصل اصول حدیث کے اندر ایک اصطلاح پائی جاتی ہے شاذ کی، اور ایک اصطلاح پائی جاتی ہے محفوظ کی۔ تو شاذ سے مراد وہ روایت ہوتی ہے جو ثقہ راوی اپنے اوثق کی مخالفت کرے، یعنی ایک ثقہ راوی جو ہے وہ الفاظ کے اندر، بیان کے اندر اپنے سے بڑے ثقہ یعنی اوثق یا زیادہ ثقات کی مخالفت کرے۔ تو جس روایت میں ایک ثقہ ہوتا ہے اس کو شاذ کہہ دیتے ہیں، اور جو دوسری روایت ہوتی ہے جو اوثق کی ہوتی ہے یا زیادہ ثقات کی ہوتی ہے اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ تو مسلم کی یہ روایت جو ہے یہ محفوظ ہے، اور جو پچھلی روایت ہے وہ شاذ ہے۔ تو اس بنیاد پر جو شاذ روایت ہوتی ہے اس کو پھر نہیں لیا جاتا، بلکہ محفوظ روایت جو ہوتی ہے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر امام بہقی کی روایت جو ہے وہ شاذ قرار پائے گی، جس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کانوں کے لیے سر سے الگ پانی لیا، لیکن محفوظ روایت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو سر کا مسح کیا گیا، سر کا مسح کرتے ہوئے الگ سے پانی لیا گیا۔ تو محفوظ روایت کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو دھو لیے، تو واضح بات ہے دونوں بازوؤں کو دھوتے وقت جو ہاتھوں کو پانی لگا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے سر کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی ہاتھوں کو لگایا۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ سر کا مسح کرنے کے بعد کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیا،
تو اس حوالے سے کوئی صحیح روایت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لہذا راجح موقف یہی ہے کہ کانوں کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان جو ہیں وہ بھی سر کا حصہ ہیں، آپ جس پانی سے سر کا مسح کر رہے ہیں اسی پانی سے ہی آپ کانوں کا بھی مسح کر سکتے ہیں، اگرچہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا، لیکن دیگر ائمہ جو ہیں، جمہور ائمہ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح جس پانی سے کیا گیا ہے اسی پانی سے ہی کانوں کا مسح کر لیا جائے گا تو یہ کافی ہے۔ بہرحال اس حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو راجح موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ بہقی کی روایت جس میں کانوں کے لیے الگ سے پانی لینے کا تذکرہ ہے وہ شاذ ہے، جبکہ دوسری روایت جو مسلم شریف کی ہے وہ محفوظ ہے، اور اس میں کان کے لیے پانی لینے کا تذکرہ نہیں بلکہ سر کے لیے پانی لینے کا تذکرہ ہے۔ تو ہمیں گویا کہ سر کا مسح کرتے ہوئے تو نیا پانی لینا ہے، لیکن کانوں کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پانی جو ہے وہ آپ کو کفایت کر جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث، اس میں کامل وضو کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وضو جہاں نماز اور طواف کے لیے یا تلاوت قرآن مجید کے لیے، ان عبادتوں کے لیے ایک شرط کا درجہ رکھتا ہے، وہیں پر وضو بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ وضو جو ہے یہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے، اور وضو کی وجہ سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، بے شمار فضائل جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ ان امتی، بے شک میری امت، یاتونا، میری امت کے لوگ آئیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، غرن، اس حال میں کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، محجلین، اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی روشن ہوں گے۔ غور، غور سے مراد پیشانی روشن ہونا، اور محجل ہاتھ پاؤں کا روشن ہونا۔ کیوں؟ من اثر الوضوء، وضو کے نشانات سے، وضو کے نشانات سے، یعنی جہاں تک وضو کیا، وضو کا پانی جہاں تک پہنچا، وہاں تک جو ہے آپ کے وضو کے اعضاء جو ہے وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ فمن استطاع، پر جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے، منکم، تم میں سے، ان یطیلا، کہ وہ لمبا کرے، غرتہ، اپنی روشنی کو، اپنی چمک کو، فلیفعل، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اچھے طریقے سے مکمل طور پر اعضاء کو دھوتے ہوئے پورا وضو کرنا چاہیے، اعضاء خشک نہ رہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جتنے اعضاء متعین ہیں، اگر آپ اس سے کچھ زائد اعضاء کو دھونے کی کوشش کریں تو جتنا آپ زیادہ اعضاء کو دھوئیں گے اتنا ہی آپ کو روشنی جو ہے وہ زیادہ حاصل ہوگی قیامت والے دن۔ تو متفق علیہ، یہ روایت جو ہے متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ واللفظ لمسلم، اس کے جو یہ الفاظ ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں، یعنی یہ الفاظ تو مسلم کے ہیں لیکن بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم جو ہے اس کا بھی یہی ہے۔ اب اس میں بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ آپ کو وضو کے اعضاء کو مقرر حد سے زیادہ دھو لینا چاہیے، مثلا جب آپ بازو دھوئیں تو اس کو کندھوں تک دھو لیں، یا پاؤں جو ہیں اس کو دھوئیں تو گھٹنوں تک دھو لیں، ٹخنوں سے اوپر تک چلا جائے۔ تو ایک تو بات اہل علم نے یہ اس سے بات سمجھی ہے، اور راوی حدیث نے بھی یہی مفہوم سمجھا ہے، اس لیے کہا کہ جو ایسا کرے وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ جبکہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اعضاء کا جو حصہ مقرر ہے، متعین ہے، اس سے زیادہ دھوئیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے وضو کریں، وضو اعضاء وضو کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے، مطلب آپ اعضاء کو 3 بار دھوئیں۔
ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا اگر پہلے وضو موجود ہے تو آپ اگلی نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کریں، اور بعض اہل علم نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اس میں وضو کی فضیلت ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے امت محمدیہ کے لوگوں کے اعضائے وضو یعنی ہاتھ پاؤں اور چہرہ جو ہے یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان چمک کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے پہچان جائیں گے۔ میں ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقول کہتے ہوئے، ان امتی بے شک میری امت کے لوگ یاتون آئیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن، غرن اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، محجلین اور ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضوء وضو کے نشانات سے، فمن استطاع منکم پس جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے، ان یطیل غرتہ کہ وہ اپنی چمک کو لمبا کرے بڑھائے، ان یفعل تو اس کو ایسا ضرور کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اعضاء جو ہیں وہ اس کے چمکیں۔ اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے چند اہم فوائد یہ ہیں کہ قیامت کے دن اعضائے وضو کا چمکنا یہ صرف امت محمدیہ کا ہی خاصہ ہے، اور امت محمدیہ کے علاوہ کسی دوسری امت کو یہ امتیاز اور یہ خاصہ حاصل نہیں ہوگا، اور اس سے ہی پھر وضو کی فضیلت بھی ہمارے سامنے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ روشنی اور چمک صرف ان اعضاء کے ساتھ خاص ہے جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے، باقی وہ اعضاء جن کو دھویا نہیں جاتا ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر وضو کرتے ہوئے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اچھے کام کے اندر دائیں جانب سے شروع کرنا جو ہے وہ پسندیدہ تھا، محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت یا نماز سے فارغ ہونے پر سلام پھیرتے وقت، اعضائے وضو کو دھوتے وقت، کھاتے وقت، پیتے وقت، مصافحہ کرتے وقت یا دودھ دھوتے وقت، اسی طرح لباس پہنتے وقت، سرما لگاتے وقت، مسواک کرتے وقت، تمام اچھے کام جو اچھے کام ہیں ان تمام اچھے کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ تو وضو جو ہے یہ بھی چونکہ اچھے کاموں میں سے ہے، عظیم الشان کاموں میں سے ہے، عبادت کے کاموں میں سے ہے، لہٰذا یہاں پر عمومی حدیث لا کر مؤلف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت اعضائے وضو کو جب آپ دھوئیں تو دائیں جانب سے شروع کریں، جب ہاتھوں کو دھوئیں تو پہلے دایاں ہاتھ جو ہے وہ دھوئیں، پھر بازوؤں کو دھوئیں تو پہلے دایاں بازو جو ہے وہ دھوئیں، اسی طرح جب پاؤں کو دھوئیں تو پہلے دایاں پاؤں جو ہے وہ آپ کو دھونا چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، یہ حدیث جو ہے سیدہ عائشہ سے مروی ہے، قالت انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعجبہ آپ کو پسند تھا یا آپ پسند کرتے تھے یا آپ کو خوش کرتی تھی یہ بات، التیمن کہ آپ داہنی طرف سے ابتدا کریں، فی تنعلہ جوتا پہننے میں، و ترجلی اور کنگھی کرنے میں، و طہوری اور طہارت حاصل کرنے میں، وفی شان ہی کلی ہی اور تمام عظیم محتم بشان شاندار کاموں میں اللہ کے نبی جو ہے ان کو دائیں جانب سے ابتدا کرنا پسند تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دوبارہ سے ترجمہ سن لیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعجبہ التیمن فی تناعلہ آپ کو پسند تھی دائیں جانب سے ابتدا کرنا، فی تناعلہ جوتا پہننے میں، و ترجلہ کنگھی کرنے میں، و طہورہ اور طہارت حاصل کرنے میں، وفی شان ہی کلی ہی اور تمام محتم بشان کاموں میں، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے، اور اسی معنی کی آگے ایک دوسری روایت بھی آ رہی ہے کہ جس میں دائیں جانب سے وضو شروع کرنے کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اعضائے وضو کے دھونے میں ابتدا داہنی جانب سے کی جائے۔
یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فَابْدَؤُوا بِبَيَامِنِكُمْ، تو تم شروع کرو اپنی دائیں جانب سے۔ تو یہاں وضو کا باقاعدہ طور پہ تذکرہ آ گیا۔ پچھلی روایت چونکہ بخاری مسلم کی تھی، متفق علیہ تھی، اور اس کی سند جو ہے وہ بہت عالی تھی، اس لیے اگرچہ اس میں وضو کا مخصوص تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن عمومی حکم کے اندر وضو بھی شامل تھا۔ تو مصنف نے پہلے صحیح اور معیاری اور اعلیٰ سند والی روایت بیان کی، اور اس کے بعد پھر یہ حدیث بھی اگرچہ صحیح ہے لیکن بخاری مسلم کی روایت سے اس کا درجہ کم ہے، تو اس میں خاص طور پہ وضو کا ہی تذکرہ موجود ہے کہ اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا، تو تم شروع کرو، ابتدا کرو، بمیامنکم، اپنی دائیں جانب سے۔ اس کے بعد اگلی حدیث اس بارے میں ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کرتے ہوئے سر پہ امامہ یعنی پگڑی باندھی ہوئی ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ کیا پگڑی کو اتارنا ضروری ہے یا پگڑی کے ساتھ جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو پگڑی کے ساتھ مسح جب کر لیا جائے، اس میں ایک بات آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص پگڑی کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو پھر چونکہ وہ مسح پگڑی کے اوپر تھا اور وضو جو ہے وہ پگڑی کے اوپر مسح کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، لہذا آپ نماز پڑھنے سے پہلے وہ پگڑی اتار نہیں سکتے۔ اگر وہ پگڑی اتر گئی یا خود گر گئی تو آپ کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی پگڑی پر مسح کرنے کی بجائے پگڑی کو سائڈ پہ کر کر آپ اپنے سر کے اوپر براہ راست مسح کریں، جس طرح خفین یعنی موزے اور جرابوں پہ جب آپ نے مسح کر کے وضو کیا تو اگر آپ نماز سے پہلے پہلے وہ جرابیں اتار دیتے ہیں تو پھر آپ کا چونکہ یہ والا وضو جو ہے وہ جرابوں پر یا موزوں پر مسح کے ساتھ قائم ہوا تھا، لہٰذا آپ کا وہ وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ وعن المغیرہ بن شعبہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توضأ، آپ نے وضو کیا، فمسح بناصیتہ، تو آپ نے اپنی پیشانی کا بھی مسح کیا، وعلی العمامۃ، اور اپنے امامہ پر بھی یعنی پگڑی پر بھی آپ نے مسح کیا، والخفین، اور موزوں پر بھی آپ نے مسح کیا۔ تو پگڑی کا مسح اور موزوں کا مسح یہ دو الگ الگ مسح ہیں۔ جس طرح موزوں کے مسح میں یہ شرط ہے کہ موزے یا جرابیں جو ہیں وہ طہارت کی حالت میں پہنی ہوں تو اگلے وضو میں ان پر مسح ہو سکتا ہے، تو پگڑی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ نے طہارت کی حالت میں اس کو پہننا ہے یا بغیر طہارت کے پہننا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ موزوں کے مسح کی مدت مقرر ہے، مقیم جو ہے وہ 1 دن 1 رات، اور مسافر جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن پگڑی کا جو مسح ہے وہ اس کی کوئی مدت ایسے مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ نے جب بھی وضو کرنا ہے اس وقت آپ نے مسح کرنا ہے، اور وہ ہر وضو کے ساتھ ہی الگ سے مسح کیا جائے گا۔ تو پگڑی کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے اہل علم کے ہاں متعدد اقوال اور مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن موقف صحیح اور اس حدیث کے مطابق یہی ہے کہ جب آپ پگڑی پہ مسح کریں تو آپ کی پگڑی جو ہے وہ پھر اترنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وضو جو ہے وہ پگڑی کے مسح کے ساتھ قائم ہوا تھا۔ اگر آپ نے پگڑی اتار دی تو آپ کا مسح ختم ہو گیا، اور جب مسح ختم ہو گیا تو وضو جو ہے وہ ناقص ہو گیا، اور وضو ناقص ہونے کی وجہ سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک چیز جو ہے وہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صفا اور مروہ کی جو سعی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پہلے صفا کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر مروہ کا تذکرہ ہے۔
تو اس حدیث کو لا کر گویا کہ مؤلف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بیان کردہ ترتیب کا لحاظ رکھا کرتے تھے. یعنی اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. لہذا وضو کے اندر بھی ہمیں اعضائے وضو کو دھوتے وقت اس ترتیب کا اہتمام کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے جو ترتیب اللہ نے قرآن مجید کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے ہمیں بتلائی ہے. تو چونکہ قرآن مجید کے اندر تو تمام اعضائے وضو کو دھونے یا مسح کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں بعض چیزوں کا تذکرہ ہے اور بعض کا نہیں ہے. تو مثلا اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم دھوؤ اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت، یعنی بازو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور پھر اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں چہرہ دھونے کا تذکرہ ہے، چہرہ دھونے کے بعد بازو دھونے کا تذکرہ ہے، بازو دھونے کے بعد سر کا مسح ہے، اس میں کانوں کے مسح کا تذکرہ نہیں ہے، اور آخر میں جا کر پاؤں دھونے کا تذکرہ ہے. تو جو یہ ترتیب ہے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری اور لازم ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ منہ دھونے سے، چہرہ دھونے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں، اور پھر سر کا مسح کرنے کے ساتھ ہی کانوں کا مسح کرتے. تو گویا کہ کان چونکہ سر کے اندر ہی شامل ہے، لہذا وہ تو ترتیب اپنی جگہ پہ ہی قائم رہ گئی. تو جس ترتیب سے اللہ رب العزت نے اعضائے وضو کو دھونے یا مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اسی ترتیب کا ہمیں اعضائے وضو کو دھوتے ہوئے لحاظ رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے پاؤں دھونا شروع کر دیں پھر اس کے بعد بازو دھوئیں، یا کبھی جو ہے پہلے بازو دھو لیں پھر منہ دھو لیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس ترتیب کا اہتمام کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر صحیح کرتے ہوئے فرمایا تھا ابدأ بما بدأ اللہ بھی، کہ میں بھی وہاں سے سعی شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے ابتدا کی ہے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن مجید میں ان الصفا والمروہ، پہلے صفا کا تذکرہ کیا پھر مروہ کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی صفا سے صحیح کو شروع کرتا ہوں اور پھر مروہ کی طرف جاؤں گا. وعن جابر بن عبد اللہ، سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے بارے میں. کیا مروی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدعو، تم شروع کرو، بما بدأ اللہ بھی، جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے چونکہ صفا کا تذکرہ پہلے کیا ہے، مروہ کا بعد میں کیا ہے، لہذا صحیح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے بھی پہلے صفا کی صحیح کی. بعض روایات میں بلکہ الفاظ جو ہیں ابداؤ، کہ میں شروع کرتا ہوں، یہاں پر ابداؤ امر کا صیغہ ہے کہ تم شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. تو اخرجہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے بلفظ الامری، لفظ یعنی امر کے لفظ کے ساتھ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ، اور یہی روایت مسلم میں بلفظ الخبری، خبر کے الفاظ کے ساتھ ہے، یعنی میں شروع کرتا ہوں یا آپ نے شروع کیا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس میں موجود ہیں. تو اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے جس چیز کو اللہ رب العزت نے مقدم رکھا ہے ہم بھی اسے مقدم رکھیں گے. جس طرح کے صفا مروہ کی سعی میں صفا کو مقدم رکھا جائے گا، اور اسی طرح وضو کی ترتیب میں بھی وہ اعضاء پہلے دھوئے جائیں گے جن کو اللہ نے پہلے دھونے کا حکم دیا ہے. پھر دوسری بات جو حدیث جس میں ہے ابدأ بما بدأ اللہ بھی، کہ میں بھی وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعتبار عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب کے خصوص کا. یعنی اگر کوئی حکم اللہ کے نبی خود کر رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی خاص ہے، بلکہ وہ حکم عام ہوتا ہے، ساری امت کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور تمام مسلمانوں نے
اس کا خیال کرنا ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر اور تدبر سے کام لینا چاہیے، تاکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہو جائے کہ اللہ نے کن چیزوں کو مقدم کیا ہے اور کن کو مؤخر کیا ہے۔ اور اس سے پھر صحابہ کرام اور مہاجرین اور ان صحابہ کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہمیں علم ہو جاتے ہیں، جیسے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ اول ایمان لانے والوں میں سے مہاجرین اور انصار میں سے۔ تو پہلے تذکرہ جو ہے وہ مہاجرین کا ہے، اس کے بعد انصار کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا درجہ جو ہے وہ انصار سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور عمل جو ہے وضو کے دوران وہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو مرفقین یعنی کوہنیوں سمیت دھوتے تھے۔ اگرچہ یہ حدیث یہاں پر ضعیف آ گئی ہے، تو شارح لکھتے ہیں کہ مصنف کو یہاں پر ضعیف حدیث بیان کرنے کی بجائے صحیح روایات جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہیں یا بعد میں بھی روایات آ رہی ہیں جن کے اندر بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھونے کا تذکرہ ہے، ان روایات کو لانا چاہیے تھا تاکہ مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا۔ تو اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے وعنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، یعنی جو راوی پیچھے گزرے ہیں جابر بن عبداللہ، انہی سے ہی روایت ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا توضأ، جب آپ وضو کرتے، ادار الماء، تو آپ گھماتے پانی کو، علی مرفقیہ، اپنی کوہنیوں پر۔ تو کوہنیوں پر پانی کو اس لیے گھماتے تھے، بار بار اس لیے جو ہے کوہنیوں پر پانی جو ہے وہ لگاتے تھے، کیونکہ کوہنیاں عام طور پر انسان کو نظر نہیں آتی ہیں، کوہنیاں اور ایڑیاں، تو یہ جگہ جو ہے عموماً انسان جب وضو کرتا ہے تو خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے، خشک رہنے کا خدشہ باقی رہتا ہے، تو اس لیے کوہنیوں کے اوپر اہتمام کے ساتھ پانی بہا دیا جائے، اور اسی طرح جو ایڑیاں ہیں ان کے اوپر اہتمام کے ساتھ خوب دھیان سے جو ہے وہ پانی بہایا جائے۔ تو یہ اس روایت کا جو معنی ہے، معنی اس کا صحیح روایات کے اندر بھی موجود ہے، اگرچہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن چونکہ معنی اس کا صحیح ہے اور اس معنی پر ہم عمل اس لیے کریں گے کہ دیگر صحیح روایات کے اندر یہ مفہوم اور معنی جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کیا بسم اللہ پڑھنا فرض اور واجب ہے، وضو کا رکن ہے، یا بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے؟ اگر کوئی شخص اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو جمہور اہل علم کے نزدیک وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون عمل ہے۔ اور جن کے نزدیک وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، وہ یہاں پر جو لفظ لا وضوء ہے، یہاں صحت کی نفی نہیں بلکہ کمال کی نفی جو ہے مراد لیتے ہیں۔ صحت کی نفی کا مطلب ہوتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا، وضو صحیح نہیں ہوا، اور کمال کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل نہیں ہوا بلکہ اس میں کچھ نقص ہو گیا ہے۔ تو بہتر یہی ہے آدمی اپنا وضو مکمل کرے، اس میں نقص نہ ہو۔ اگرچہ راجح موقف کے مطابق تو یہی ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کے ہی وضو کرنا چاہیے، تاکہ وضو جو ہے وہ مکمل اور کامل اکمل شکل میں وضو جو ہے وہ ہم کر سکیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء، نہیں وضو ہوگا، لمن، اس شخص کا، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس نے اس پر اللہ کا نام نہ لیا، یعنی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی۔
اخرجہ احمد، اس حدیث کو امام احمد، ابو داود نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ تو جب یہ حدیث ہی ضعیف ہے، لہذا بسم اللہ کو واجب قرار دینا درست معلوم نہیں ہوتا۔ ولی ترمذی عن ابی سعید عن سعید بن زید، اور امام ترمذی نے سعید بن زید سے اور ابو سعید سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ وقال احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یثبت فیہ شیء، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی وضو کے شروع میں بسم اللہ کے واجب ہونے کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بسم اللہ جو ہے اللہ کا نام ہر اچھے کام کے شروع میں لینا برکت کا باعث ہے، اور دیگر روایات جو عمومی روایات ہیں ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو اس لیے وضو کے شروع میں بھی دیگر تمام اچھے اعمال کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی طرح وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ یہ واضح نہیں ہوا تھا پیچھے کہ آپ جب چلو لے کر پانی کا کلی کرتے ہیں اور ناک کو پانی لگاتے ہیں، تو کیا آپ نے ایک ہی چلو سے دونوں کام کرنے ہیں یا دونوں کے لیے الگ الگ آپ نے پانی لینا ہے؟ تو یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے اس میں اہل علم کا اختلاف بھی موجود ہے، اور پھر آگے ایک حدیث صحیح بھی آ رہی ہے، اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو دو تین طریقے ہیں جو میں ان حدیثوں کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ وان طلحہ بن مصرف، طلحہ بن مصرف سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یفصلو الگ پانی لیتے ہوئے، بین المزمزتی کلی کے درمیان، والاستنشاقی اور ناک کو پانی لگانے کے درمیان۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو ابو داود نے روایت کیا ہے باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کلی کے لیے اور ناک کو پانی لگانے کے لیے الگ الگ پانی لینا ہے، تو یہ ٹوٹل 6 چلو جو ہو جائے، 6 چلو ہو جائیں گے، یعنی پہلے آپ نے 3 کلیاں کی تو 3 دفعہ پانی لیا، پھر 3 دفعہ ناک کو پانی چڑھایا تو 3 دفعہ لیا، تو ٹوٹل 6 چلو کے ساتھ آپ نے کلی اور ناک کو پانی چڑھانا ہے۔ جبکہ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے میں فرماتے ہیں کہ تمزمزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، واستنثرا اور ناک سے پانی جھاڑا، ثلاثاً 3 مرتبہ، یو مزمزو آپ کلی کرتے تھے، وینسرو اور ناک سے پانی جھاڑتے تھے، من الکف الذی اسی چلو پانی سے، یا خذ منہ الماء جس سے آپ نے پانی پکڑا ہوتا تھا، یعنی ایک ہی چلو پانی سے آپ کلی بھی کرتے تھے اور آپ ناک کو پانی بھی چڑھاتے تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، پچھلی حدیث جو گزری تھی وہ ضعیف ہے، اور اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ متفق علیہ ہے، وہ اور زیادہ صحیح ہے، اعلیٰ معیار کی اور بلند ترین عالی سند کے ساتھ موجود ہے۔ وعن عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید سے مروی ہے فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے میں، اور وہ کیا ہے ثم ادخل یدہ، پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ داخل کیا پانی میں، فمزمزہ آپ نے کلی کی، واستنشقا اور ناک میں پانی چڑھایا، من کف واحد ایک ہی چلو سے۔ تو اس سے یہ معلوم، اس حدیث سے بھی وہی معلوم ہوتا ہے جو اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یفعل ذلک ثلاثا، اللہ کے نبی یہ کام 3 مرتبہ کرتے تھے، متفق علیہ۔ تو جو ضعیف حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ناک کے لیے الگ پانی لینا ہے اور کلی کے لیے الگ لینا ہے، لیکن ابو داود کی روایت بھی صحیح ہے، اور عبداللہ بن زید کی یہ روایت متفق علیہ بخاری مسلم کی، یہ بھی صحیح ترین روایت ہے۔ تو ان دونوں روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو پانی لے کر اسی سے آپ کلی کرتے تھے اور اسی سے ہی آپ جو ہے ناک کو جھاڑتے تھے۔ تو جب دونوں طرح کی روایات آ جائے تو صحیح روایت کو ترجیح دی جاتی ہے اور ضعیف روایت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے صحیح مسنون عمل یہی ہے کہ ایک ہی چلو پانی لیں، اس سے آپ کلی بھی کریں، اور جو باقی پانی ہے اسی سے آپ اپنے ناک کو بھی پانی لگائیں، پھر دوسری دفعہ پانی لیں،
اور اس سے کلی بھی کریں اور اسی سے ہی آپ اپنے ناک کو بھی پانی لگائیں۔ تو یہی طریقہ جو ہے وہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی اور سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی، ان دونوں روایات سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ وضو کے دوران اگر اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ جو ہے وہ خشک رہ جائے تو وضو مکمل طور پر نہیں ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے قدموں میں ناخن کے برابر جو ہے وہ جگہ خشک تھی، اس کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ، نہیں تمہارا وضو صحیح نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وفی قدمہ، اور اس کے قدم میں، اس کے پاؤں میں، مثل الظفر، ایک ناخن کے برابر جگہ تھی، لم یصبہ الماء، جس کو پانی نہیں پہنچا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، واپس لوٹ جا، فاحسن وضوءک، اور دوبارہ جو ہے اچھی طرح سے وضو کر۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو ایک اور روایت اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ آپ نے دیکھا کہ چند لوگوں نے وضو کیا ہے اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے جہنم کی، جہنم کی آگ ہے، کیونکہ یہ ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں۔ تو بہرحال وضو میں اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ جگہیں جن کے خشک رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے ان کو خوب دھیان کے ساتھ دھو لیا جائے، خاص طور پہ ایڑیاں یا اسی طرح کوہنیاں، تو ان کو دھیان سے دھویا جائے تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہ رہ سکے۔ اب اس حدیث کے اندر وضو کا جو پانی ہے اس کی مقدار بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے کتنے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے کہ کسی بھی معاملے میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، غسل کر رہے ہوں آپ یا وضو کر رہے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وضو ہے وہ ایک مد پانی کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، اور غسل جو ہے وہ ایک سا کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، یا 5 مد پانی کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ تو 4 مد ہوں تو ایک سا ہوتا ہے، 4 مد ہوں تو ایک سا ہوتا ہے، اور ہمارے اس موجودہ زمانے کے مطابق جو ایک سا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 کلو گرام کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مد جو ہے وہ تقریباً 750 یا اس سے بھی کم، 650 گرام کا جو ہے ایک مد ہوگا۔ یعنی اگر 250 گرام کا سا ہے اور ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے، تو 4 مد کو اگر ہم تقسیم کریں 4 پر 250 کو، تو یہ ہمارے سامنے کوئی 650 650 گرام جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو اتنے پانی سے، یعنی ایک مد پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وضو کر لیا کرتے تھے، اور ایک سا یا 5 مد، ایک سا یا 5 مد جو ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غسل کر لیا کرتے تھے، یعنی اتنے کم پانی سے آپ وضو اور غسل کر لیا کرتے تھے۔ وعنہ، اور انہی سے ہی یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یتوضا، وضو کر لیتے، بالمدی، ایک مد پانی کے ساتھ، یعنی 650 گرام پانی کے ساتھ، ویغتسل، اور آپ غسل کر لیتے تھے، بالساعی، ایک سا کے ساتھ، یعنی 4 مد کے ساتھ، 4 مد سے لے کر الی 5 امداد، 5 مدوں تک، یعنی 4 سے 5 مد کے اندر آپ جو ہے غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو عبادات کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور فضول خرچی کرتے ہوئے پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مد پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے اور ایک سا پانی کے ساتھ غسل کرتا ہے تو یہ ایک مسنون طریقہ ہے،
لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سنت کا بھی اجر ملے تو پھر آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور سب سے آخری حدیث جو ہے اس میں وضو کا سب سے آخری عمل جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ مکمل وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد یہ والی دعا یعنی کلمہ شہادت آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ اس دعا کی فضیلت ہے۔ وعن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم، نہیں ہے تم میں سے، من احدن کوئی ایک، یتوضع جو وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء پس وہ مکمل وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، ثم یقول پھر وہ کہتا ہے، یہ الفاظ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں کرتا مگر فتحت کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے ابواب الجنتی الثمانیۃ، جنت کے 8 دروازے، یدخل وہ داخل ہو جائے، من ایہا شاء جس میں سے چاہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وضو کرنے کے بعد وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور وضو کے آخر میں یہ دعا پڑھیں، اور اسی طرح یہ اگلی دعا جو ہے وہ بھی ثابت ہے، اخرجہ مسلم و ترمذی، اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وزاد الترمذی، اور ترمذی نے یہ الفاظ بھی تھوڑے سے زیادہ نقل کیے ہیں کہ یہ الفاظ بھی کہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے خوب پاکی اور طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ وضو کے آخر میں ہوتی ہے، اس لیے اس حدیث کو اور اس دعا کو صاحب کتاب مؤلف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں وہ سب سے آخر میں لے کر آئے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وضو جو ہے مکمل وضو کرنا پورے اہتمام کے ساتھ، اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور اس کے بہت سارا فضائل ہیں۔ وضو بذات خود ایک عبادت ہے، اور قیامت کے دن امت محمدیہ کے لوگوں کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، روشنی ان سے پھوٹ رہی ہوگی۔ تو اس حدیث کے ساتھ ہی ہمارا باب الوضو جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن بھی کمپلیٹ ہوا۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔